انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیز دوستوں، میں آپ حضرات کے سامنے مختصر سی گفتگو کروں گا۔ اصل گفتگو حضرت مفتی صاحب کی ہوگی، ان کے آنے سے قبل چند باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا۔ اگر آپ حضرات کی توجہ ہوئی تو انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ انسان دنیا کے اندر کوئی سفر کرتا ہے تو اس کی نظر میں منظر ہوتی ہے، وہ اس کا مقصد ہے، یعنی اس منظر تک پہنچنا یہ اس سفر کا مقصود ہے۔ اگر منظر نظر میں نہیں ہے تو یہ سفر بیکار ہے، اور یہ دیوانوں کا کام ہے کہ بغیر منظر کے، بغیر مقصد کے جدھر آئے چل پڑے۔ اگر کوئی عقل مند انسان ہے تو اس کے سفر کا مقصد کوئی نہ کوئی ضرور ہوگا، کوئی منظر اور ٹھکانہ ضرور ہوگا جہاں پر اس نے جانا ہوگا۔ اور کسی بھی انسان کو اپنی اس منزل تک پہنچنے کے لیے چار چیزوں کا ہونا اس کے لیے ضروری ہے۔ ان چاروں میں سے ایک بھی نہیں ہوگی تو منزل تک پہنچنا مشکل ہوگا۔ پہلی چیز وہ ہے راستے کی روشنی، کہ انسان کے پاس روشنی کا انتظام ہو، پھر وہ روشنی بھی نہ بہت زیادہ تیز ہو تو جو انسان کی نگاہوں کو چکا چوند کر دے کہ انسان دیکھ نہ سکے، اور نہ اتنی دھیمی ہو کہ راستہ ہی نظر نہ آئے۔ ایک درمیانی سطح کی روشنی، یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز کہ جس راستے پر انسان سفر کرے وہ راستہ بھی ہموار ہو، اس کے اندر کجی اور ٹیڑھا پن نہ ہو، جھاڑیاں اس کے اندر نہ ہو، تب انسان سفر کر سکے۔ اور تیسری چیز رہنما۔ مثال کے طور پر ایک چوک ہے، چاروں طرف اس سے رستہ نکلتا ہے، تو جب تک انسان کے پاس رہنما نہیں ہوگا تو انسان اپنی منزل کے راستے کا انتخاب نہیں کر سکتا۔ اسے نہیں معلوم کہ میری منزل کی طرف یہاں سے کون سا راستہ ہے، تو رہنما بھی نہیں ہوگی۔ اور چوتھی اور آخری چیز وہ کیا ہے؟ رہنما، راستے پر چلنے والا بھی کوئی موجود ہے۔ اگر یہ پہلی تینوں چیزیں موجود ہیں لیکن راستے پر چلنے والا کوئی نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں فضول ہیں۔ تو راستے پر چلنے والا بھی کوئی موجود ہو تب یہ پہلی تینوں چیزیں بھی کارآمد ہو جاتی ہیں۔ اب یہ دنیا کے اندر آپ دیکھیں اسی طور پر تو یہی اصول ہے، یہی تینوں چیزیں ضروری ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روشنی کا بھی انتظام فرمایا، تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا۔ سورج، چاند، یہ انسان کی روشنی کے لیے، انسان اس کی روشنی میں دنیا کے اندر راستے پیدا کر سکتا ہے۔ اور راستے کا بھی انتظام کیا، وہ کیا ہے؟ وہ الذی جعل لکم الارض ذلولا، زمین کو انسان کے سامنے پست کر دیا، ذلیل کر دیا، انسان اسے اپنے راستے کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ اور رہنما کی ضرورت پڑتی ہے حصی طور پر، تو وہ قرآن کریم میں فرمایا فلما توجہ تلقاء مدین قال عسى ربي ان يهديني الى سواء السبيل۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین کی طرف نکلنے لگے تو فرمایا کہ قریب ہے کہ میرا رب میری رہنمائی کر دے سیدھے راستے کی طرف۔ یہ ساری چیزیں ضروری ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ راستے پر کوئی چلنے والا موجود ہو۔ حضرت پہنچ چکے ہیں، میں دو تین باتیں عرض کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ تو یہ تو دنیاوی راستہ ہے، اور حصی راستہ جس سے ہم دنیا کے اندر جس کا مشاہدہ بار بار کرتے ہیں، لیکن ایک انسان سفر کر رہا ہے دنیا سے آخرت کی طرف، اس کی منزل کیا ہے؟
جنت ہے۔ ہر کوئی یہ چاہتا ہے میں جنت میں چلا جاؤں، تو جنت اس کی منزل ہے۔ تو کیا جب اسی راستے کے لیے اور دنیا کے راستے کو عبور کرنے کے لیے، منزل تک پہنچنے کے لیے یہ چار چیزیں ضروری ہیں، تو کیا اس راستے کے لیے چاروں چیزیں ضروری نہیں؟ جو اتنا طویل راستہ ہے کہ انسان جنت تک پہنچے گا، ظاہر ہے کہ اس سے بڑھ کر اور کہیں بڑھ کر انسان کو ان تینوں چیزوں کی اور چاروں چیزوں کی ضرورت پڑے گی، تب انسان جا کر اپنی منزل تک پہنچے گا۔ اور سمجھنا یہ ہے کہ اس راستے کی وہ چاروں چیزیں کون سی ہیں؟ پہلی چیز جو روشنی ہے وہ کیا ہے؟ آفتاب نبوت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اکرام، وہ ہے روشنی۔ اس روشنی میں ہم اس راستے کو طے کرنا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ کتنے اندھیروں کے اندر دنیا کہاں پہنچ چکی تھی کہ خالق اور مخلوق کی صفات کو نہیں جانتے، خالق کی صفات مخلوق کے اندر، مخلوق کی صفات گڑ مڑ کیے ہوئے سب کچھ۔ تو اس حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سے ان اندھیروں کو دور کرنے کے لیے، اب تفصیل کا وقت نہیں ہے کہ وہ اندھیرے کہتے ہیں، لیکن اختصار کے ساتھ اگلی بات میں کہتا ہوں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ آفتاب نبوت ہے، انسان اس روشنی کے اندر اپنا سفر دے گا۔ اور دوسری چیز راستہ، وہ کیا ہے؟ قرآن مجید ہے، یہ راستہ ہے۔ اور راستے کے بارے میں کیا ہے کہ راستہ کیا ہو؟ ہموار ہو، اس میں ٹیڑھا پن نہ ہو۔ تو قرآن کریم کیا ہے؟ صراط مستقیم ہے، سیدھا راستہ ہے، اس میں ٹیڑھا پن نہیں ہے۔ لیکن جو میں نے عرض کیا کہ چوک اور چوراہے یہاں پر نہیں، کیونکہ عربی زبان کے اندر ہے اور بلیغ زبان کے اندر ہے قرآن کریم، ایک ایک لفظ کے معنی رکھتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب 4-5 معنی ایک لفظ دے گا تو ایک انسان کے پاس رہنما نہیں ہے تو وہ اپنے معنی کا انتخاب نہیں کر سکتا، اسے نہیں معلوم کہ اس کا کیا معنی ہے، کون سا معنی میں اختیار کروں گا کہ میں اپنی منزل تک پہنچوں۔ تو اس کے لیے بھی رہنما کی ضرورت ہے۔ تو رہنما کیا چیز ہے؟ تیسری چیز ہے رہنما، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتیں، آپ کے طریقے ہیں۔ جہاں ہمیں چوک اور چوراہا نظر آئے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے کس راستے کو اختیار کیا یہاں سے جنت کی طرف نکلنے کے لیے۔ جب ہم ان کے اس راستے کو دیکھیں گے اور اس انتخاب کو دیکھیں گے تو ہمارے لیے اپنی اس منزل تک پہنچنا آسان ہو جائے گا۔ اور آخری چیز وہ کیا کہتے ہیں؟ راستے پر چلنے والا وہ میں اور آپ ہیں۔ ہم اس راستے کا انتخاب کریں گے تو تب جا کر منزل پر پہنچیں گے۔ اگر یہ راستہ ہی نہیں ہے، ہماری نظر میں اور ہمارے ذہن کے اندر یہ ہے نہیں کہ ہم نے جنت تک جانا ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی زبردستی ہمیں جنت کے اندر ہے، اس کے لیے کچھ محنت کرنا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انہی ساری شرائط کے ساتھ ہمیں اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی منزل تک پہنچنے میں ہماری مدد فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔